اور وہ رپورٹ آج بھی گورنمنٹ برطانیہ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس ٹیم نے یہ رپورٹ دی کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ قائم رہے گا تب تک مسلمان کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے، تب تک مسلمان کسی کی حاکمیت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ دونوں چیزیں ان کو بتاتی ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، انسان سب برابر ہیں، اس لیے یہ کسی کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ دونوں چیزیں انہیں بتاتی ہیں کہ کفر کے خلاف لڑنا جہاد ہے، وہ دونوں چیزیں انہیں بتاتی ہیں کہ کفر کے خلاف لڑ کر مر جاؤ گے تو زندہ ٹھہرو گے، شہید کہلاؤ گے، اگر لڑ کر واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے۔ وہ دونوں چیزیں انہیں بتاتی ہیں کہ کافروں کے ساتھ لڑنے کی صورت میں مر کر بھی مسلمان کامیاب ہے، جی کر بھی مسلمان کامیاب ہے، مسلمان کسی بھی صورت میں شکست نہیں کھاتا۔ بھائی وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ رپورٹ میں لکھا کہ ایک قرآن اور دوسرے صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو چیزوں کے ساتھ جب تک اس امت کا تعلق قائم رہے گا، ان دو چیزوں کے ساتھ جب تک اس مسلمان قوم کا تعلق قائم رہے گا، یہ کسی کی غلامی اور حاکمیت کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ طے یہ پایا کہ مسلمانوں سے قرآن چھین لو، مسلمانوں سے قرآن چھین لو، جب قرآن ہوگا ہی نہیں تو اس کا تعلق بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں سے گھر گھر سے قرآن جمع کرنا شروع کیا، جیسے ابھی پولیو والے گھر گھر آ کر قطرے پلاتے ہیں نا بچوں کو، ایسے ٹیمیں بنائی گئی ہندوستان میں، پھر ہر گھر کا دروازہ بجا کر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ گھر کی تلاشی دو، جو قرآن ہمیں ملے گا ہم وہ لے جائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں قرآن انہوں نے اٹھا کر جلا دیے اور سمندر میں ڈال دیے۔ ایسے ہی گھر گھر تلاشی لیتے لیتے ایک دروازے پر انہوں نے دستک دی، دروازہ بجایا تو وہاں سے ایک بوڑھا جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں عصا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کمزور نظر۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہے؟ کہا کہ بابا جی آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ کیا کریں گے تلاشی لے کر؟ قرآن آپ کے گھر میں اگر ہے تو وہ ہم لے جائیں گے، گورنمنٹ کا حکم ہے قرآن ضبط کرنا ہے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی دلوائی، قرآن پکڑے، انہوں نے قرآن اٹھائے اور ٹیم باہر جانے لگی تو بابا جی نے انہیں بلایا، کہنے لگا کہ یہ قرآن کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا گورنمنٹ کا حکم ہے کہ ان قرآنوں کو جلا دو، کیونکہ تم مسلمانوں کے پاس جب تک یہ قرآن رہے گا تب تک تم ہماری غلامی قبول نہیں کرو گے۔ بابے کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں قرآن، انہیں سمجھانے کے لیے بابے نے اپنی بیٹھک کھولی، انہیں وہاں پر بٹھایا، چائے پانی پلایا، پھر بیٹھک میں ایک پردہ لگایا، اپنے گھر کی تمام مستورات کو اس پردے کے پرلی طرف بٹھایا، اپنے گھر کے تمام مردوں کو پردے کے ارلی طرف بٹھایا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خود الحمدللہ رب العالمین سے لے کر بقرہ سورت شروع کر دی، بقرہ ختم کی، اپنے بیٹے سے کہا آل عمران پڑھو، اس نے آل عمران ختم کی، آگے بیٹے سے کہا کہ نساء پڑھو، اس نے نساء پڑھی تو اگلی سورت اپنے پوتے کو کہہ دی، اس سے اگلی سورت اپنے نواسے کو کہہ دی، اس سے اگلی صورت اپنی بیوی کو کہہ دی، اس سے اگلی صورت اپنی بیٹی کو کہہ دی، اس سے اگلی صورت اپنی بہو کو کہہ دی، یوں کر کے پورا قرآن فیملی کے اندر ختم کر کے چند گھنٹوں کے اندر انہیں کہا کہ دیکھو تم یہ قرآن تو لے کر جا رہے ہو، لیکن مجھ 80 سال کے بوڑھے سے لے کر میرے 5 سال کے پوتے تک ہر ایک کے سینے میں قرآن موجود ہے، وہ کہاں کرو گے، وہ کیسے جلاؤ گے؟ اس کے لیے تو تمہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جلانا پڑے گا، لہذا گورنمنٹ کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ یہ قرآن برق اور گدے اٹھا کر جلا دینے سے مٹنے والا نہیں ہے، یہ قرآن دلوں پر لکھا ہوا قرآن ہے۔ ٹیم کو بات سمجھ آئی، انہوں نے اوپر رابطہ کیا، گورنمنٹ سے کہا کہ جی یہ اس طرح تو ختم نہیں ہونے والا، یہ تو قرآن سینوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ نے قرآن کو مٹانے کا دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ کیا؟ وہ یہ راستہ اختیار کیا کہ مدرسوں کے مقابلے میں اسکول بناؤ، مدرسوں کے مقابلے میں
اسکول بناؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسکول بنائے، ہر شہر میں ایک ایک اسکول بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جو اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کرائے گا اس کو گھر میں اتنا خرچہ دیں گے، جو 5 کلاسیں پڑھ لے گا اسے کلارک لگا دیں گے، اسے چوکیدار لگا دیں گے۔ مسلمان تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، غربت کا زمانہ تھا، مسلمانوں نے دھڑا دھڑ اپنے بچے بھیجنا شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان بچے اسکولوں میں جانے لگے اور جو گھروں میں یا کہیں کسی مکتب میں بچے پڑھتے تھے قرآن شریف وہ پڑھنا چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت نازل فرمائے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی قبر اطہر پر کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد قرآن پاک کو باقاعدہ اس طرح پڑھایا جیسے اسکولوں میں کورس پڑھائے جاتے ہیں، اور ایک مدرسہ، دوسرا مدرسہ، تیسرا مدرسہ، چوتھا مدرسہ، چلتے چلتے اتنے تو مدرسے بن گئے کہ آج پوری دنیا میں جہاں پر بھی چلے جاؤ، امریکہ میں جاؤ یا جرمنی میں، جاپان میں جاؤ یا چائنا میں، افریقہ میں چلے جاؤ یا فرانس میں، یورپ ہو یا ایشیا، افریقہ ہو یا عرب، کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جاؤ، جہاں مسلمان ہوں گے وہاں مسجد ہوگی، جہاں مسجد ہوگی وہاں مدرسہ ہوگا۔ اب اتنے مدرسے ہو گئے کہ ان کو قرآن مٹانا مہنگا پڑ گیا۔ آپ انگریز سوچتا ہوگا کہ نہ ہم قرآن کے مقابلے میں اسکول کھولتے، نہ اتنے مدرسے بنتے۔ آج ہر جگہ مدرسے، ویسے ہی اپنے شہزاد پور کا ہی جائزہ لے لو، آج سے 30 سال پہلے آپ کے شہر میں اتنے مدرسے تھے؟ نہیں تھے۔ آج کتنے آج سے 30 سال پہلے آپ کے شہزاد پور میں انگلیوں پر گننے جتنے عالم تھے، اور آج شہزاد پور کے مولویوں کو گننا شروع کر دو، ہاتھ کی انگلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پیر کی انگلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، شہزاد پور کے مولوی ختم نہیں ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے مولوی ہو گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ابھرتا چلا جائے گا، اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ مدرسوں والا معاملہ سامنے آ گیا تو قرآن کو مٹانے کا ان کا مشن فیل ہو گیا۔ اب دوسری چیز رہ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ختم کیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ختم کیا جائے۔ وہ ایک نبی ہیں، نبی کے مقابلے میں نبی ہونا چاہیے، اس نبی نے جہاد کو فرض کیا ہے تو ایسا نبی کھڑا کیا جائے جو جہاد کو حرام قرار دے دے، جو جہاد کو منسوخ اور ختم کر دے اور منسوخ قرار دے دے۔ چنانچہ انہوں نے پورے ہندوستان میں ایسے آدمی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں میں ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، یہودیوں میں ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، سکھوں میں ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، ہندوؤں میں ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، پارسیوں میں ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا، ایک ملا، مغل خاندان کا ملا، اور اس کا نام تھا غلام احمد، اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ، اس کی ماں کا نام تھا چراغ بیوی۔ اسے ڈھونڈا، کہاں سے ڈھونڈا؟ سیالکوٹ کے DC آفس کے اندر چپڑاسی کا کام کرتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، سر پہ امامہ پہنتا تھا، تھوڑی عربی جانتا تھا، تھوڑی فارسی جانتا تھا، اس کا نام غلام احمد تھا۔ اسے بتایا کہ بھائی دیکھو تیرے سے ہم نے کام یہ لینا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو ختم کر دے، مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ ختم کر دے۔ چنانچہ غلام احمد قادیانی اور گورنمنٹ برطانیہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا۔ پھر غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ میں مجدد ہوں، میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیس ہوں، اور پھر کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، پھر آخر میں کہا کہ میں محمد رسول اللہ سے بھی افضل ہوں۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے اب حرام ہے قتال۔ جہاد کو اس نے منسوخ کر دیا۔ خود غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انگریز کی اطاعت اور جہاد کے خلاف میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کتابوں کو جمع کر دیا جائے تو 50 الماریاں بن جائیں گی۔ اتنی کتابیں میں نے جہاد کے خلاف لکھی ہیں۔ اب آپ حضرات ہی بتاؤ، جہاد اسلام کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی،
آپ تو ہے اتنی آہستہ کہہ رہے ہو جیسے میں ابھی آپ کو کہوں گا کہ چلو جہاد کے لیے. ہاں جی، نہ کرو جہاد وہ آپ کی مرضی ہے، نہ لڑو اللہ کے رسول کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا